اور اس کا جو تذکرہ ہو رہا ہے بڑی گمراہی تو معاذ اللہ وہ تو ہمارے حوالے سے ہوتی ہے. ہمارے ہاں کی بہت سی جماعتیں جو ہیں اسی طرح کی غلطیوں کی وجہ سے وہ غلط راستوں پر پڑ گئی، پوری تحریکیں برباد ہو گئی. لیکن یہاں بھی حضور کا معاملہ کیا ہو رہا تھا کہ حضور چاہتے تھے کہ کسی طرح یہ علماء یہود ایمان لے آئے. بہرحال حضور کے دل میں رغبت. آخر مکے میں آپ سے تو دعائیں مانگتے تھے، اے اللہ عمرو ابن ہشام اور عمر ابن خطاب میں سے کسی ایک کو تو میری جھولی میں ڈال دے. تو اسی طرح کی دعا آپ نے کی ہوگی. فرمایا وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ. اے نبی کسی مغالطے میں نہ رہیے، ہرگز راضی نہیں ہوں گے آپ سے نہ یہ یہودی اور نہ نصرانی جب تک کہ آپ پیروی نہ کریں ان کی ملت کی. لہذا امید منقطع کر لیجیے، اس لیے کہ زیادہ امید ہو تو مایوسی ہو جاتی ہے. اقبال نے بہت خوب کہا ہے بندہ مومن کے بارے میں، جس کی امیدیں قلیل جس کے مقاصد جلیل. مقصد اونچا لیکن امید قلیل رکھیے. اللہ چاہے گا تو ہو جائے گا، نہیں چاہے گا تو میرا کام تو اپنی حد تک اپنا فرض ادا کر دینا ہے. اس سے زیادہ کی جو ہے خواہش اپنے دل میں پالیں گے، کسی اجلت پسندی میں گرفتار ہو جائیں گے، کہیں دائیں بائیں ہک اور کرک کے ذریعے سے کہیں پہنچنے کی کوشش کریں گے اور اپنے آپ کو بھی برباد کر دیں گے. لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل ان هدى الله هو الهدى. کہہ دیجئے دیکھو ہدایت تو ہے اللہ کی ہدایت. وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اور نبی آپ بھی کان کھول کر سن لیں، اگر آپ نے ان کی خواہشات کی پیروی کی، یہاں ہم جوڑ دیں گے الفاظ بالفرض بفرض محال. اگر آپ نے ان کی خواہشات کی پیروی کی کہ کچھ چلو لے دو کر معاملہ کر لو، کچھ ان کی بات مانو، کچھ اپنی بات منوا لو. یہ مکے میں بھی قریش کی طرف سے بھی آیا تھا کہ کچھ اپنی بات منوا لیجئے، کچھ ہماری مانی، کمپرومائز کیجئے. اب ظاہر بات کہ یہاں اب یہود کے ساتھ یہی معاملہ ہے. وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ. اور اگر بفرض محال آپ نے پیروی کی ان کی خواہشات کی، اس کے بعد کہ آپ کے پاس علم آ چکا، تو نہیں ہوگا کوئی بھی اللہ کے مقابلے میں آپ کے لیے کوئی مددگار یا حمایتی. معاذ اللہ معاذ اللہ. حق کی تلوار بڑی ننگی ہے. اور یہاں اللہ کا عدل یہ فرد سے فرد تک بدلتا نہیں ہے، نہ امت سے امت کی طرف بدلے گا. قوم اور کسی اور قوم سے ایک معاملہ، کسی دوسری قوم سے کوئی اور معاملہ نہیں. اللہ کے اصول ہیں، اللہ کے قوانین ہیں، اس کی فطرت ہے، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا. پھر یہ کہ اس کی سنت ہے، لن تجد لسنت اللہ تحویلا ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا. الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ. وہ لوگ کہ جنہیں ہم کتاب دیتے ہیں وہ اس کی تلاوت کرتے ہیں جیسا کہ اس کی تلاوت کا حق ہے. اس پر میں نے اپنے کتابچے میں بحث کی ہے تلاوت کا اصل حق کیا ہے. مسلمانوں پر قرآن مجید کے حقوق نامی کتابچہ، اب یہاں پہ تفصیل سے بیان کرنے کا وقت نہیں ہے، لیکن ایک بات جان لیجیے کہ تلاوت کا لفظ جو قرآن کے لیے قرآن نے اختیار کیا یہ بڑا ذو معنیین ہے. تلا یتلو ہم اسے بھی کہتے ہیں پڑھنا، اور تلا یتلو کسی کے پیچھے پیچھے چلنے کو کہتے ہیں. والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها، سورج کے بعد پیچھے آتا ہے چاند. تو یتلو کے معنی کیا ہے؟ when you are reading the book you are following the text. بعض لوگوں کو دیکھا ہوگا انگلی ان کی چلتی ہے ساتھ ساتھ، وہ بیچارے جو زیادہ ماہر نہیں ہیں تو تاکہ نگاہ ادھر سے ادھر نہ ہو جائے، ایک سطح سے دوسری سطح پر نہ پہنچ جائے، انگلی بھی ساتھ ساتھ پھیرتے ہیں. تو فالوئنگ دی ٹیکسٹ. لیکن اس تلاوت کا اصل حق کیا ہوگا؟ جب آپ اس کتاب کو فالو کریں، اسے اپنا امام بنائیں، اس کے پیچھے چلیں، اس کا اتباع کریں، اس کی پیروی کریں، جس کی کہ دعا ہم کرتے ہیں وَاجْعَلْهُ لَنَا إِمَامًا وَنُورًا وَهُدًى وَرَحْمَةً. تو اللہ تو بنائے گا ہمارا امام اس کو اسی وقت جب کہ ہم سچ نہ کر لیں کہ ہم اس کتاب کے پیچھے چلیں گے. الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ. جو اللہ کی کتاب کی تلاوت کا حق ادا کریں اور اس کی پیروی بھی کریں وہی ہے جو اس پر ایمان رکھتے ہیں.
جو نہ تلاوت کا حق رکھتے ہوں ادا کریں، نہ پیروی کریں، وہ دعویٰ کریں کہ ہمارا ایمان ہے تورات پر اور کتاب پر، تو یہ دعویٰ جو ہے جھوٹا دعویٰ ہے۔ میں وہ حدیث آپ کو سنا چکا ہوں، ما آمن بالقرآن من استحل محارمہ، جس شخص نے قرآن کی کسی حرام کردہ شے کو اپنے لیے حلال کر لیا، اس کا قرآن پر کوئی ایمان نہیں۔ وَمَن يَكْفُرْ بِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، اور جو اس کا کفر کرے گا تو وہی لوگ ہیں خسارے میں رہنے والے۔ اب وہ بریکٹ بند ہو رہی ہے، وہ آیت کے جو چھٹے رکوع کے شروع میں آئی تھی دوبارہ آ گئی جوں کی توں، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ یہ ترتیب ذہن میں رکھیے۔ اور دوسری آیت بھی جو کہ تو صرف یہ ہے کہ ترتیب تھوڑی سی بدلی ہے، بریکٹ یوں بناتے ہو تو اس کی چونچ ادھر ہوتی ہے تو اس کی چونچ ادھر ہوتی ہے، تو اسی طریقے سے ذہن میں رکھیے کہ دوسری آیت کی ترتیب تھوڑی سی بدل دی ہے، درمیانی، اور وہ بھی درمیان میں چونچ والا معاملہ جو ہوتا ہے۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا، یہ تو جو کہ تو وہی ہے، ڈرو اس دن سے جس دن کوئی جان کسی دوسری جان کے کام نہ آ سکے گی۔ وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ، وہاں کیا تھا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ، یہاں کیا آیا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ، نہ اس سے کوئی فدیہ قبول کیا جائے گا۔ وَلَا تَنفَعُهَا شَفَاعَةٌ، یہ شفاعت بعد میں لے آئے، عدل پہلے لے آئے، وہاں شفاعت پہلے ہے عدل بعد میں، بس یہ تبدیلی ہے۔ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، اور یہ پھر جو کا تو وہی جو پہلی آیت میں تھا، جو چھٹے رکوع کی دوسری آیت ختم ہوئی، نہیں انہیں کوئی مدد مل سکے گی۔ یہ جو حصہ تھا جو تقریباً 10 رکوعوں پر مشتمل تھا، سورہ بقرہ کے 18 رکوع کہ جن میں روح سخن ہے سابقہ امت مسلمہ کی طرف، 4 رکوع بڑے عموم کے حامل تھے، لیکن بین السطور وہاں بھی اشارے موجود تھے، روح سخن جو تھا وہ بنی اسرائیل کی طرف۔ 10 رکوعوں میں صراحت کے ساتھ ساری گفتگو وہی سے ہے، الا یہ کہ ایک جگہ مسلمانوں سے خطاب کر لیا، کچھ آخر میں اہل مکہ کا تذکرہ بھی ہو گیا۔ اب اس کے بعد ذکر شروع ہو رہا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، وہ بات سمجھ لیجئے کہ کیا وجہ ہے اس کی۔ دیکھیے حضرت ابراہیم کی نسل کی یہ 2 شاخیں چلی، ویسے تو 3 ہیں، عام طور پر لوگوں کے علم میں ہے کہ 2 بیویاں تھیں، حضرت ہاجرہ سے حضرت اسماعیل پیدا ہوئے، بڑے تھے، حضرت سارہ سے حضرت اسحاق، ان کے بیٹے یعقوب، یعقوب کے 12 بیٹے بنی اسرائیل۔ حضرت اسماعیل کو حضرت ابراہیم نے آباد کیا خانہ کعبہ کے پاس لا کر، بواد غیر ذی زرع، تو وہاں یہ جو ایک نسل چلی۔ لیکن نبوت جو ہے حضرت ابراہیم کے بعد حضرت اسماعیل کو تو ملی، اس کے بعد مسلسل یوں سمجھیے کہ تقریباً 3000 کا فصل ہے سالوں کا کہ کوئی نبوت اس شاخ میں نہیں آئی۔ نبوت کا سلسلہ چلا دوسری شاخ میں، حضرت یعقوب، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب، حضرت یوسف، چلتے جائیے، اور پھر حضرت موسیٰ اور ہارون سے شروع ہو کر حضرت عیسیٰ اور یحییٰ تک 1400 برس مسلسل۔ اگرچہ تیسری شاخ بھی تھی، بنو قطورہ کہلاتے، تیسری اہلیہ آپ کی تھی قطورہ، بنی قطورہ میں سے ان کی اولاد بڑی کثیر تھی، ان میں سے ایک مدین تھے، مدین یا مدیان، ان میں حضرت شعیب کی بعثت ہوئی تھی۔ حضرت شعیب بھی حضرت ابراہیم کی نسل میں سے ہیں، لیکن بنی مدیان میں سے۔ بہرحال اب چونکہ حضور کی بعثت ہوئی بنی اسماعیل میں، ادھر بنی اسرائیل ہے، ان سے یہ خطاب ہو رہا ہے سابقہ امت مسلمہ، اور اب یہ امامت الناس منتقل ہونے والی ہے بنی اسرائیل سے بنی اسماعیل کو۔ تو اب اگر اس انتقال کے وقت نقل، اگر وہ جو کامن فیکٹر ہے اس کا تذکرہ کیا جائے تو بات آسان ہو جائے گی۔ ابراہیم ہی تو جد امجد ہے نا تمہارے، تم یعقوب کی اولاد ہو ٹھیک ہے، لیکن یعقوب کس کے بیٹے تھے؟ اسحاق کس کے بیٹے تھے؟ ابراہیم کے۔ تو یہ دوسری نسل بھی تو ابراہیم ہی کی ہے۔ اس حوالے سے ان کے لیے سہل بنایا جا رہا ہے کہ بات کو سمجھو، یہ صرف یہ ہے کہ 2 پیڑھی اوپر جا کر مل گئے اور اللہ نہ خیر سنا، اور حضرت ابراہیم نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی اور اسے اب مرکز بنانا ہے اہل توحید کا، لہذا یہ ساری گفتگو اب شروع ہو رہی ہے۔ 4 رکوع اب وہ ہیں 15 سے شروع ہو کر 18 تک، جن کا اصل مضمون ہے تحویل قبلہ۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، اور ذرا یاد کرو جب ابراہیم کو آزمایا اس کے رب نے بہت سی باتوں میں،
میرا ایک کتاب چاہے حضرت ابراہیم کی شخصیت پر، حج اور عید الاضحیٰ اور ان کی اصل روح، اور اس میں ایک تحریر ہے، ایک تقریر ہے. جو تحریر ہے وہ مجھے بہت پسند ہے کہ کیسے کیسے امتحان آئے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام پر. فَأَتَمَّهُنَّ، اب یہ ایک جملے میں ایک پوری داستان ہے. اس نے ان سب کو پورا کیا، سب میں پاس ہو گیا، ہر امتحان سے کامیابی کے ساتھ with flying colors ہر امتحان سے نکلے. قال انی جاعلک للناس اماما، تب ہم نے کہا اے ابراہیم اب میں تمہیں نوع انسانی کا امام بنانے والا ہوں. قال ومن ذریتی، انہوں نے کہا اور میری نسل کے بارے میں بھی یہ وعدہ ہے کہ نہیں؟ قال لا ینال عہد الظالمین، فرمایا میرا یہ عہد ظالموں سے متعلق نہیں ہوگا. مطلب کیا ہوا کہ تمہاری نسل میں سے جو صاحب ایمان ہوں گے، نیک ہوں گے، سیدھے راستے پر چلیں گے، ان سے ہمارا وعدہ ہے، لیکن نسلیت کی بنیاد پر نہیں ہے کہ جو بھی تمہاری نسل میں سے لازماً وہ اس وعدے کا مصداق بن جائے. وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، اور یاد کرو جب کہ ہم نے گھر کو، اپنے گھر کو، بیت اللہ کو قرار دے دیا لوگوں کے لیے زیارت کی جگہ، لوٹ کے آنے، لوٹ کر آؤ، حج کرو. مثابۃ للناس وامنا، اور اسے امن کا گھر قرار دے دیا. واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، اور ہم نے حکم دیا کہ مقام ابراہیم کو اپنی جائے نماز بنا لو، نماز پڑھنے کی جگہ بنا لو. آج کل تو بعض علماء نے یہ کہا ہے کہ مقام ابراہیم سے مراد کوئی خاص پتھر نہیں ہے، بلکہ اصل میں وہ تو پوری جگہ جو تھی وہ مقام ابراہیم، حضرت ابراہیم وہاں آباد ہوئے تھے. لیکن صحیح بات وہی ہے جو ہمارے سلف سے چلی آ رہی ہے، روایات پختہ ہیں اس کے بارے میں کہ جس طریقے سے حجر اسود جنت سے آیا ہے، ایسے ہی یہ بھی ایک پتھر تھا کہ جو جنت سے لایا گیا حضرت ابراہیم کے لیے جب وہ تعمیر کر رہے تھے. کوئی اور ذرائع تو ابھی تھے ہی نہیں، اس کے اوپر وہ کھڑے ہوتے تھے اور یہ پتھر ہی اونچا ہوتا جاتا تھا خود. اب جیسے جیسے تعمیر اوپر جا رہی ہے تو اس کے لیے یہ پتھر اونچا ہوتا تھا. وہ پتھر ہے جو مقام ابراہیم اب بھی محفوظ ہے، اور وہاں پر پھر طواف کر کے کعبے کا مکمل، پھر اس کے آس پاس جو ہے 2 رکعت جو ہے وہ ادا کی جاتی ہے نماز. وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، اور ہم نے عہد لے لیا تھا ابراہیم اور اسماعیل سے کہ تم دونوں ہمارے اس گھر کو، بیتیا میرے اس گھر کو پاک رکھو. اب یہ تطہیر بھی دونوں طرح کی ہوگی، ظاہری صفائی بھی ہو، گند نہ ہو، تاکہ ظاہر آئیں تو ان کے دلوں میں جو کدورت پیدا نہ ہو، کوفت نہ ہو، کھلی فضا ہو، صاف رکھو. اور تطہیر باطنی، وہاں توحید کا چرچا ہو، کوئی اور کفر اور شرک جو ہے وہ نہ آنے پائے. ان طہرا بیتی للطائفین والعاکفین، طواف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے، والرکع السجود، اور رکوع اور سجود کرنے والوں کے لیے. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. اور یاد کرو جب کہ ابراہیم نے کہا تھا اے میرے پروردگار اس گھر کو امن کی جگہ بنا دے، اور اس کے رہنے والوں، اس کے ہاں آباد ہونے والوں کو یعنی بنی اسماعیل کے لیے ان کو رزق عطا فرما، میووں کا اور پھلوں کا. من آمن منہم باللہ والیوم الآخر. اب یہاں حضرت ابراہیم خود رک گئے کہ میں اپنی ساری اولاد کے لیے یہ دعا نہ کروں، اس لیے کہ وہاں روک دیا گیا تھا لا ینال عہد الظالمین. تو جو بھی ان میں سے ایمان اور عمل صالح والے ہوں اور یوم آخر پر ایمان رکھتے ہوں، اجعل هذا البلد آمنا وارزق اهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. اب یہاں دیکھیے اللہ تعالیٰ نے گویا کہ ہم کہیں گے ازرہ شفقت مسکراتے ہوئے گویا کہ فرمایا کہ ابراہیم قال ومن کفر، تمہاری اولاد میں سے جو کفر کرے گا فأمتعه قلیلا، اس کو بھی میں دنیا کا ساز و سامان تو دوں گا. امامت میں شامل نہیں کر سکتا، لیکن یہ کہ دنیاوی طور پر مال و متاع جو ہے وہ ان کو بھی میں دوں گا. ومن کفر فأمتعه قلیلا ثم اضطره الى عذاب النار، ہاں پھر اسے کشاں لے آؤں گا جہنم کے عذاب کی طرف. وبئس المصیر، اور وہ بہت ہی بری جگہ ہے لوٹنے